بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وآلہ الطیبین الطاہرین اما بعد فقد قال اللہ تعالی وتبارک فی کتابہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اتعلمون اللہ بدینکم واللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض واللہ بکل شیء علیم صدق اللہ العلی العظیم۔ ناظرین محترم، السلام علیکم۔ الحمدللہ آہستہ آہستہ ہم سورہ مبارکہ کی تفسیر کے آخری مراحل میں پہنچ چکے ہیں۔ یہ آیت، اس کے بعد ایک دو آیتیں اور باقی ہیں۔ خالق کائنات سورہ حجرات کی اس آیہ کریمہ میں رسول سے خطاب کرتے ہوئے یہ اعلان کر رہا ہے، قل، اے رسول کہہ دیجئے، کیا تم اپنی دینداری سے متعلق ہمیں خبر دے رہے ہو؟ اتعلمون اللہ بدینکم، کیا تم اپنے دین سے متعلق اللہ کو آگاہ کر رہے ہو، خبر دے رہے ہو، بتا رہے ہو؟ واللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض، جبکہ اللہ آسمانوں اور زمین میں موجود ہر چیز کو جانتا ہے۔ واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ قبل اس کے کہ اس آیہ کریمہ کی تفسیر اور اس آیہ کریمہ کے متعلق عرض کروں، لغات کو واضح کروں، آیت کا آغاز قل سے ہو رہا ہے۔ قل قول سے فعل امر حاضر ہے، یعنی جو سامنے ہے اس کو حکم دینا۔ قول یعنی کہنا، قل یعنی کہہ دو۔ چونکہ مخاطب پروردگار عالم کا رسول ہے، لہٰذا آپ قل کا ترجمہ یوں کر سکتے ہیں، اے رسول کہہ دیجئے۔ کون کہہ رہا ہے؟ خدا کہہ رہا ہے۔ کس سے مخاطب ہے؟ مخاطب رسول ہے، لہٰذا پروردگار عالم رسول اسلام سے خطاب کرتے ہوئے یہ کہہ رہا ہے، قل، اے رسول کہہ دیجئے۔ یہ قرآن کریم کی ایک خوبصورتی ہے کہ پروردگار عالم نے بہت سی جگہوں پر اپنے کلام کا آغاز قل سے کر رہا ہے، اے رسول کہہ دیجئے۔ جیسے قل هو اللہ احد، یا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، یا پھر قل انما بشر مثلکم، یا پھر قل اعوذ برب الناس، یا پھر قل ان الموت الذی تفرون منہ۔ اس طرح پروردگار عالم بہت سی آیتوں میں آغاز قل سے کر رہا ہے، اے رسول ان سے کہہ دیجئے۔ رسول کو خطاب کرتے ہوئے رسول کے ذریعے سے اپنی بات کو مخاطبین تک پہنچا رہا ہے۔ مومنین کی باری آئی تو ڈائریکٹ پروردگار عالم نے بہت سے مقامات پر کہا، یا ایھا الذین آمنوا، وہاں پر یہ نہیں کہا کہ رسول مومنین سے کہہ دیجئے، بلکہ پروردگار عالم بزبان وحی ڈائریکٹ صاحبان ایمان سے خطاب کرتے ہوئے کہہ رہا ہے، اے ایمان لانے والو۔ اسی سورہ مبارکہ میں 5 مرتبہ پروردگار عالم نے یہ کہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا۔ کبھی ایسا بھی ہوا ہے، اس آیت میں اس کی مثال بھی موجود ہے، یا ایھا الناس، مخاطبین کا دائرہ وسیع کرتے ہوئے تمام لوگوں سے خطاب کرتے ہوئے پروردگار عالم کہہ رہا ہے، اے لوگو۔ کبھی اے مومنین کہا، کبھی اے لوگو کہا۔ کبھی پروردگار عالم نے مخاطبین سے، یعنی جو قرآن کے مخاطبین ہیں ان سے ڈائریکٹ خطاب نہ کرتے ہوئے رسول اسلام سے کہتا ہے، قل، اے رسول آپ کہہ دیجئے۔ انہی آیات میں سے یہ آیت ہے جہاں پروردگار عالم رسول کو اپنا مخاطب قرار دیتے ہوئے ان کے ذریعے سے اپنی بات کو اس آیہ کریمہ کے مخاطبین تک پہنچا رہا ہے۔ قل، قل کے بعد کیا عرض کر رہا ہے؟ اتعلمون
کیا تم بتا رہے ہو؟ تعلمون، اتعلمون، یہ جو ہے حمزہ استفہام ہے، عربی میں سوال کرنے کے لیے آتا ہے۔ اتعلمون یعنی یہ سوال کبھی انسان جاننے کے لیے کرتا ہے، خود جانتا نہیں ہے لہذا جاننے کے لیے کرتا ہے، لیکن پروردگار عالم ہر شے کا جاننے والا ہے۔ یہاں پر پروردگار عالم یہ حمزہ استفہام جو ہے یہ استفہام انکاری ہے، یعنی گویا توبیخ ہے۔ یہاں پر پروردگار عالم ذہنوں کو جھنجھوڑ رہا ہے، کیا تم اللہ کو خبردار کر رہے ہو؟ اتعلمون بدینکم، کیا تم لوگ، رسول کہہ دیجئے ان سے، آپ کیا تم اپنے دین سے متعلق اللہ کو بتا رہے ہو؟ تعلمون، علم یعلمو، اس کے معنی ہے سکھانے کے، مگر مفسرین نے لکھا ہے اگر علم یعلمو، اگر یہ دوسرا مفعول بائے جار کے ذریعے مجرور ہو تو بتانے اور خبر دینے کے معنی دیتا ہے، جیسے یہاں پر ہے اتعلمون بدینکم، کیا تم اپنے دین سے متعلق، دین کے بارے میں اللہ کو خبردار کر رہے ہو؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم بتا رہے ہو اللہ کو۔ کیا تم یہ سمجھ رہے ہو کہ اللہ جانتا نہیں ہے؟ تم بتا رہے ہو اللہ کو، دین یعنی اپنے ایمان سے متعلق، اپنے اسلام سے متعلق تم بتا رہے ہو۔ پھر پروردگار عالم آگے اعلان کر رہا ہے واللہ یعلم ما فی السماوات والارض، یہ تعجب ہے، یعنی یہ جملہ جو ہے نا تعمیم بعد از تخصیص ہے، جیسے کہ صاحب المیزان نے لکھا ہے، یعنی تم بتا رہے ہو پروردگار عالم کو اپنے دین سے متعلق، جبکہ وہ جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سب کچھ جانتا ہے، یعنی تم کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ جانتا ہے۔ یہ جملہ جو ہے پہلے اس نے پروردگار عالم نے ان کے دلوں سے متعلق کہا، کہ تم کو اپنے دلوں کی خبر بتانے کی ضرورت نہیں، تمہارے دل کا حال اللہ جانتا ہے۔ اس کے بعد اس تخصیص کے بعد پروردگار عالم نے اپنے علم کو، یعنی اپنے علم کے بارے میں وسیع تر گفتگو کیا ہے، تمہارے دلوں کی بات نہیں، جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمین میں ہے سب کے بارے میں یعلم، وہ جانتا ہے۔ لہٰذا اس کو صاحب المیزان نے کہا یہ تخصیص کے بعد تعمیم ہے، یعنی پہلے دلوں کے متعلق گفتگو تھی، تمہارے دلوں میں جو کچھ ہے وہ جانتا ہے، پھر اس کے بعد پروردگار عالم نے کہا کہ جو کچھ زمین و آسمان میں ہے سب سے اللہ واقف ہے، آگاہ ہے۔ یہ تخصیص بعد تعمیم ہے، اور پھر یہ جملہ جو ہے تاکید ہے، یعنی تمہارے دلوں کے بارے میں ہی نہیں بلکہ پروردگار عالم جو کچھ زمین و آسمان میں ہے سب کچھ جانتا ہے۔ یہ تاکید ہے، شدت تعجب کا اظہار ہے، تم بتا رہے ہو اپنے دین کے متعلق جبکہ وہ ہر شے کا علم، وہ جو کچھ زمین و آسمان میں ہے سب سے متعلق جانتا ہے۔ پھر اس کے بعد پروردگار عالم نے آخر میں یہ جملہ کہا واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ ہر شے کا جاننے والا ہے۔ تو عزیزان محترم یہ جملہ بھی تاکید بر تاکید ہے۔ پہلے تاکید اس بات کی تھی کہ تمہارے دلوں کا حال وہ جانتا ہے، پھر اس کے بعد کہا جو کچھ زمین و آسمان میں ہے سب کچھ، زمین اور آسمانوں میں ہے سب کچھ وہ جانتا ہے، پھر اس کے بعد تاکید بر تاکید یہ جملہ ہے کہ یہ نہ سمجھو کہ زمین و آسمان میں جو کچھ ہے اس کے متعلق جانتا ہے، بلکہ اس سے زیادہ ہر شے کو وہ پروردگار عالم جانتا ہے، یعنی پروردگار عالم کا احاطہ علمی لامحدود ہے، کیونکہ پروردگار عالم کی ذات لامحدود ہے۔ پروردگار عالم ابدی ہے، ازلی ہے۔ ازلی کا مطلب لامتناہی، جس کی ابتدا نہیں، اس کے معنی ہے ازلی۔ ابدی یعنی جس کی انتہا نہیں، ہر شے کے لیے اس کا ایک آغاز ہے، اس کا ایک اختتام ہے، ہر شے ایک جگہ سے شروع ہوتی ہے اور وہ چیز ایک جگہ پر ختم ہو جاتی ہے، مگر پروردگار عالم کی ذات
والا صفات لامحدود ہے. کب سے ہے یہ سوال ہی اللہ کے لیے غلط ہے. وہ بس اتنا کہو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا. ہمیشہ سے ہے اسی کو کہتے ہیں ازلی، ہمیشہ رہے گا اسی کو کہتے ہیں ابدی. اور اس کی ذات جس طرح ازلی اور ابدی ہے اسی طرح اس کی صفات بھی ازلی اور ابدی ہے، کیونکہ پروردگار عالم کے صفات زائد بر ذات نہیں ہے، یعنی اس کی ذات الگ اس کی صفت الگ نہیں ہے. جیسے ہمارے لیے ہمارے صفات زائد بر ذات ہیں، جیسے میں، میری ذات، میرا شاعر ہونا میرے لیے صفت ہے، میرا کاتب ہونا یہ میرے لیے صفت ہے. یہ میری ذات سے ہٹ کر ہے یہ صفتیں، میرا کاتب ہونا، میرا شاعر ہونا. یعنی کبھی شاعر نہیں تھا بعد میں شاعر بنا، کبھی کاتب نہیں تھا بعد میں کاتب بنا. لیکن پروردگار عالم کی ذات اس کی صفات و صفت کے ساتھ ہے ابتدا سے. یعنی ابتدا کا لفظ بھی اللہ کے لیے غلط ہے. بس اتنا کہو کہ شروع سے ہے آخر تک. آخر کا مطلب کوئی آخر نہیں، ہمیشہ رہے گا. آخر تک رہے گا یہ بھی کہنا غلط ہے خدا کے لیے. یعنی آخر کا مطلب ایک نقطے کو آپ نے تسلیم کر لیا. ابتدا کہا تو ایک نقطے آغاز کو آپ نے تسلیم کر لیا. ذات خدا ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، ازلی ہے، ابدی ہے. اسی طرح اللہ کی صفتیں ازلی ہے، ابدی ہے. قرآن کریم میں متعدد مقامات پر پروردگار عالم نے اپنے علم کی صفت کو ازلی اور ابدی ہونے کے لیے مختلف آیات کے ذریعے واضح کیا ہے. جیسے یہ آیت ہے ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض لا فی الارض ولا فی السماء. پروردگار عالم کے لیے کوئی شے مخفی نہیں ہے، یعنی ہر چیز کا وہ علم رکھتا ہے. نہ زمین میں کوئی چیز مخفی ہے، نہ آسمانوں میں کوئی چیز مخفی ہے. تو لہٰذا عزیزان محترم یہ مکمل آیت علم الہی سے متعلق ہے. 3 مرتبہ علم الہی کی تاکید ہے. اتعلمون، کیا تم اللہ کو بتا رہے ہو؟ پھر اس کے بعد کہا ہے یعلم، وہ جانتا ہے. پھر تیسری مرتبہ کہا ان اللہ بکل شیء علیم. علیم، تعلمون، یعلمو، علیم، یعنی تین مرتبہ علم الہی کی تاکید ہے. تو عزیزان محترم اس آیہ کریمہ میں پروردگار عالم جو پیغام دے رہا ہے شان نزول گزشتہ آیات سے مرتبط ہے. گزشتہ آیات جہاں آیت شروع ہو رہی ہے یہ آیت نمبر 16 ہے. 14ویں آیت میں دیکھیے وقالت الاعراب سے گفتگو شروع ہوئی ہے. یعنی جو بدو عرب، بادیہ نشین عرب جو رسول کی خدمت میں مدینہ آتے ہیں، ان حالات میں آتے ہیں کہ خشک سالی، بارش نہیں ہوئی، زراعت نہیں ہوئی، ان کے لیے کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا. تو وہ کسی طرح مدینہ آتے ہیں. مدینہ آنے کے بعد رسول اسلام کے سامنے اپنے آپ کو سلنڈر کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں ہم آپ پر اور آپ کے خدا پر ایمان لائے ہیں. اس لیے آئے ہیں تاکہ بھوک کے مارے وہ آئے تھے، جان جانے کا خطرہ تھا بھوک کی وجہ سے. رسول اسلام اس وقت مدینے میں موجود تھے اور وہ چاہتے تھے کہ رسول ان کو صدقہ دے، یعنی بیت المال سے کچھ عطا کرے، کھانے پینے کا انتظام کر دے، رہنے کا انتظام کر دے. یہ ظاہری طور پر یہ لوگ ان چیزوں کے لیے اس حرص میں، اس تشویق میں، یا یوں کہوں کہ اس لالچ میں یہ لوگ مدینے آئے تھے. چلو اسلام قبول کرنے سے کچھ نہ کچھ مل جائے گا. آج آپ نے دیکھا ہوگا بہت سے غریب لوگ جو ہے مسیحی بن رہے ہیں، عیسائی بن رہے ہیں. کس لیے؟ بھوک کی وجہ سے. عیسائی بننے سے عیسائی اپنے چرچ میں بلا کر کھانے پینے کا انتظام کر دیتے ہیں، ان کے لیے زمین کا انتظام کر دیتے ہیں، ان کے لیے گھر بنا کر دیتے ہیں. تو عزیزان محترم یہ کوئی دین نہیں ہے، لالچ میں دین لانا. اسی طرح قبیلہ بنی اسد کے لوگ رسول کی خدمت میں آ کر بھوک کی وجہ سے رسول سے کچھ حاصل کرنے کے لیے یہ آ کر کہتے ہیں، یہ کیا کہا؟ قالو آمن، یہ لوگ آ کر کہتے ہیں آمنا، ہم لوگ اے رسول ایمان لائے ہیں. کس پر؟ خدا پر اور آپ پر. پروردگار عالم نے ان سے کیا کہا؟ ان سے کہو اے رسول، اے رسول یہ جو ہے ایمان نہیں لائے ہیں، یہ اسلام لائے ہیں. اس لیے کہ اسلام ظاہری شکل کا نام ہے.
ابھی ایمان ان کے دلوں تک پہنچا نہیں ہے، داخل نہیں ہوا ہے دلوں میں، تو پروردگار عالم نے واضح طور پر ان پر یہ روشن کر دیا کہ دیکھو تم ابھی حالات سے مجبور ہو کر کلمہ پڑھے ہو، تو لہٰذا آپ کہہ سکتے ہو کہ اسلام لائے ہو، ابھی ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا ہے۔ ایمان کیا ہے، سچے مومن کیا ہے، اس کی بات کی آیت میں، گزشتہ آیت میں پروردگار عالم نے بتا دیا ہے۔ حقیقت میں جو لوگ اللہ پر حقیقی ایمان رکھتے ہیں، اس کے رسول پر رکھتے ہیں، وہ پھر اپنے ایمان میں شک نہیں کرتے ہیں اور وہ جہاد کرتے ہیں اپنے مال کے ذریعے، اپنے نفس کے ذریعے، یعنی اپنے جانوں کے ذریعے جہاد کرتے ہیں۔ حقیقی مومن وہی ہے۔ اس کے بعد تعلیل میں یہ آیت، پھر اس کے بعد یہ آیت یہ ہے کہ جب پروردگار عالم نے ان سے کہا کہ کہو اسلام لائے ہیں، ایمان نہیں لائے، تو قسم کھانے لگے رسول کے سامنے، نہیں نہیں ہم ایمان لائے ہیں۔ قسم کھانے لگے رسول کے سامنے کہ نہیں نہیں یا رسول اللہ ہم واقعی نہیں ایمان لائے ہیں۔ تو پھر پروردگار عالم نے اس آیت کو نازل کیا، قل، اے رسول ان سے کہہ دیجئے، یہ جو کہہ رہے ہیں کہ ہم ایمان لائے ہیں، اتعلمون بدینکم، کیا تم اپنے دین کے بارے میں خدا کو بتا رہے ہو؟ یہاں پر بھی ایک خوبصورت نقطہ دیکھیے، یہ بدھو عرب جو ہے نا رسول کو بتا رہے ہیں، یا رسول اللہ ہم ایمان لائے ہیں، لیکن پروردگار عالم نے کہا کہ رسول کہہ دیجئے کہ تم خدا کو خبر دے رہے ہو اپنے دین سے متعلق، خدا کو بتا رہے ہو، خدا کو جتلا رہے ہو، یعنی وہ کہہ رہے ہیں رسول سے، لیکن پروردگار عالم نے رسول کو کہنے کو اپنی جانب منسوب کر کے بتایا، رسول کو کہنا گویا خدا کو کہنا ہے۔ یہ نہ سمجھو، اب یہیں سے ایک نقطہ یہ بھی نکلتا ہے، جب ہم یا رسول اللہ کہتے ہیں تو جو لوگ بدعت کہتے ہیں یا رسول اللہ کہنا، سمجھو یہ یا رسول اللہ کہنا، ہم یا رسول اللہ گویا اس لیے کہتے ہیں کہ رسول کو وسیلہ بناتے ہیں خدا کے لیے، یہ یا رسول اللہ جیسے یا اللہ ہے، یہ شرک نہیں ہے۔ جس طرح وہ لوگ جب رسول کو کہہ رہے تھے تو یہ نسبت خدا کی طرف، تم خدا کو بتا رہے ہو اپنے دین سے متعلق، خدا نے اس نسبت کو اپنی جانب لیا ہے۔ تو عزیزان محترم اس کے بعد دیکھیے اس پوری آیت میں یہ لحن دیکھیے، کیا تم بتا رہے ہو، جتلا رہے ہو خدا کو؟ اس لیے کہ وہ جتلا رہے تھے نا کہ نہیں نہیں ہم ایمان لائے ہیں۔ یہ نہ سمجھو یا رسول اللہ کہ ہم جنگ سے ڈر کر ایمان لائے ہیں، بہت سے لوگ، بہت سے قبیلے جو ہے نا جنگ سے ڈر کر ایمان لائے، ہم ویسے نہیں، ہم سیدھے سیدھے آ کر بغیر جنگ کے اسلام لائے ہیں، ایمان لائے ہیں۔ تو پروردگار عالم کا یہ فرما رہا ہے تم بتا رہے ہو خدا کو اپنے دین سے متعلق، جبکہ تمہارے دلوں کا حال پروردگار عالم بہتر جانتا ہے۔ واللہ، پروردگار عالم اپنے دین سے متعلق تمہارے دلوں سے متعلق جانتا ہے۔ واللہ یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض، وہ خوب جانتا ہے درا جبکہ جو کچھ تمہارے دلوں میں ہیں۔ یہی نہیں، وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، جو کچھ آسمانوں میں اور زمین میں ہے سب کچھ جانتا ہے۔ اس کے بعد دیکھیں وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، وہ ہر شے کا علم رکھنے والا ہے۔ تو عزیزان محترم، کبھی بھی تم تظاہر با اسلام، یعنی جو جتلانا ہے، یہ کس کے لیے جتانا ہے؟ اگر آپ مومن ہیں تو خدا کے لیے مومن ہیں، اگر آپ نیک کام کر رہے ہیں تو خدا کے لیے نیک کام کر رہے ہیں۔ اگر جتلا رہے تو کس کے لیے جتلا رہے ہو؟ اگر لوگوں کے لیے جتلا رہے ہو، بتا رہے ہو، تو یہ ہے ریاکاری، اور ریاکاری کے اعمال قبول نہیں ہوتے ہیں۔ اگر خدا کے لیے جتلا رہے تو تمہیں جتلانے کی ضرورت نہیں، وہ ہمارے متعلق ہم سے زیادہ جانتا ہے۔ تو یہیں سے یہ پیغام بھی نکل رہا ہے، اگر تم سچے مومن ہو تو پھر تظاہر کے ذریعے جتلانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر تم روزہ رکھے ہو تو روزے دار ہو، بار بار تھوک کے لوگوں کے سامنے جتلانے کی ضرورت نہیں کہ میں روزہ دار ہوں، بار بار یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ ایسی حرکتیں کرے کہ جس سے یہ معلوم ہو کہ میں روزہ دار ہوں۔ اگر لوگوں کے لیے کر رہے تو پھر روزہ بھی لوگوں کے لیے گویا آپ رکھ رہے ہیں، خدا کے لیے نہیں ہے۔ تو روزے کا ثواب بھی انہی لوگوں سے رکھو جنہیں دکھا رہے ہیں۔ اگر روزہ رکھ کے سب کام خدا کے لیے کر رہے تو خدا کے لیے ضرورت نہیں ہے، وہ دلوں کا حال جانتا ہے، وہ علیم ہے، وہ خبیر ہے۔ تو عزیزان محترم، گفتگو یہیں پر ختم کر رہا ہوں۔ یہ مکمل آیت علم الہی سے متعلق ہے۔ پروردگار عالم ہر شے کا علم رکھتا ہے، ہمارے دلوں کی باتوں کو وہ جانتا ہے۔
سوال یہ ہے کہ پھر دعا کرنے کا حکم کیوں ہے؟ وہ جانتا ہے تو پھر دعا کے الفاظ زبان پر لانے کی ضرورت کیوں ہے؟ اس لیے ہے کہ تمہاری محبت کا امتحان لینا ہے، تم کس انداز سے اللہ سے دعا کرتے ہو۔ تم دعا نہ کرے تب بھی وہ تمہارے حال دل سے آگاہ ہے۔ اسی طرح بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ امام زمانہ اللہ کے پاس پردہ غیب میں سالم ہے، تو دعائے سلامتی امام زمانہ پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس کا بھی جواب یہی ہے۔ عریضہ لکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ امام دل کا حال جانتے ہیں، تو اس کا بھی جواب یہی ہے۔ تو عزیزان محترم، وہ علیم ہیں، وہ دل کا حال جانتا ہے، مگر دعا الفاظ کے ذریعے کرنا اس لیے ہے بارگاہ پروردگار عالم میں ہمارے زبان سے دل کا حال نکلے، وہ سننا چاہتا ہے۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔